بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارا جو یہ مدرسہ مدینہ العلوم جو ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب کوئی کام ہوا کرتا ہے تو وہ کسی کی زیر نگرانی ہوا کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ہوا کرتا ہے کہ یہ کام صحیح ہو رہا ہے یا غلط۔ جو اس کو دیکھ بھال کرتا ہے وہ اس کو نگراں بولتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مدرسے کے نگراں جو میرے دائیں بازو میں بیٹھے ہیں، جناب حضرت قاری مرتضی صاحب، جو محتمم ہیں مدرسہ آمنہ مسجد آپ کے سیانے سے ہیں، وہ اس مدرسے کے زیر نگراں ہیں۔ یہاں میں تعلیم، یہاں کی دیکھ بھال، یہاں کا تعلیمی کام وہ حضرت والا ہی دیکھتے ہیں، اور قاری صاحب ان کے مشورے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ ہم حضرت والا کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ حضرت قاری صاحب کو اتنے مفید مشورے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں تو اس بارے میں زیادہ جانتا نہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ حضرت قاری مرتضی صاحب کو مدعو کروں کہ حضرت والا کہ اس مدرسے کی کچھ تاریخ بتائیں، اس گاؤں کی تاریخ بتائیں، اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مسجد یہ چھتوں پر اتنے گھومنے کیا تو گھومنے مسجد پر کیا دیکھ رہے ہیں چھتوں پر چڑھ کر گئے؟ بھائی جو حضرات مسجد کی چھت پہ ہیں وہ نیچے آ جائیں، عنقریب جلدی دعا ہونے والی ہے۔ جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ مدرسے کے پنڈال میں آ جائیں۔ قاری مرتضی صاحب اپنا بیان شروع کرنے والے ہیں، اور حضرت کے بیان کے بہت چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ اگر میری آواز سن رہے ہو وہ جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ سلام کا جواب دینے بھائی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق الله العظيم۔ معزز بزرگوں، دوستو، دراصل میں آپ کا میزبان آپ سے تھوڑی سی بات کرنے کے لیے بیٹھا، اور ایک بار
مجھے یاد آ رہی ہے دو مقابل حضرات کا میں نے بیان سنا، اور ان حضرات کے بیان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ دراصل بڑی زبردست تھی۔ آپ ادھر دیکھیں، ادھر دھیان دیں، بس آپ بیٹھ جائیے، وہ تو صحیح ہے، لیکن آپ اب سب کا توجہ ادھر جا رہی ہے، وقت کم ہے۔ بات ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک باتیں ہو رہی ہیں، بیان نہیں ہو رہا، اور میری کوشش ہے ایسی زبان میں بات کروں کہ جیسے میں آپ لوگوں کے گاؤں میں ہمیشہ سے رہتا ہوں۔ یہ ایک عجیب بدقسمتی دونوں طرف سے نظام بنانے کی قسم ہو گئی، اب نہ بات ہوگی نہ سنے جائے گا۔ بھائی آپ ادھر، اب وہ لوگ گھوم رہے ہیں تو اب زیادہ شور نہ کریں، اب یہ جو جلسہ چل رہا ہے اس نظام کو بنانے میں وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، غور سے سننا، ایک آدمی جواری ہے، شرابی ہے، دین کا کوئی کام نہیں کرتا، دین کا، بولتے رہے، دین کا کوئی کام نہیں کرتا، مگر اس کو پسند یہ ہے کہ وہ دینی محفلوں میں بیٹھنے کا شوق رکھتا ہے۔ ایک آدمی جواری ہے، شرابی ہے، اس میں تمام برائیاں ہیں، مگر اچھا شوق یہ ہے کہ وہ دینی محفلوں میں اللہ والوں کی خبر سننے کے بعد وہاں جانا پسند کرتا ہے، بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے یہ امید کی جا سکتی ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ جب اس کا انتقال ہوگا تو یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ بات کو گہرائی سے سمجھیے، تقریر نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی نمازی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، کچھ بھی ہے، دیندار ہے، ساری صفت ہے، ساری صفت موجود ہے، لیکن دینی محفلوں سے بغض رکھتا ہے، یعنی دینی محفلوں سے اسے ایک طرح سے نفرت ہے، دینداروں میں کمی نکالتا ہے، اور دینداروں کی محفل میں بیٹھنے کا شوق نہیں رکھتا۔ مجدد ملت، حضرت مجدد کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو امپورٹینس سمجھ میں آئے۔ آپ کو جس آدمی کا میں نے نام لیا ہے، جس کو کوڈ کیا ہے، جس عالم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے وہ آدمی کتنا بڑا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے پہلے یہ سمجھنا ہے، تاکہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اپنی بات کا حوالہ حضرت کا کیوں دیا۔ مجدد ملت کے مطلب ہوتے ہیں ایک ایسا عالم، کوئی ایسا عالم جو 1000 سال میں ایک اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا عالم جو 1000 سال میں ایک اللہ کی جانب سے ہدایت کے لیے لوگوں کے اندر اللہ پیدا کرتے ہیں، ایسے عالم کو کہتے ہیں مجدد ملت۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی میں ساری کی ساری برائیاں ہیں مگر ایک خوبی ہے،
تو اس ایک خوبی کی برکت سے اللہ اسے کتب بنا کر اٹھائیں گے، ولی بنا کر اٹھائیں گے، اس سے امید کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی میں ساری اچھائی ہیں، ساری خوبی ہیں، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ساری خوبی ہے، مگر وہ ایک کمی ہے کہ دینداروں سے نفرت کرتا ہے، دینی محفلوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس سے کیا خدشہ ہے، کیا ڈر ہے؟ حضرت مجدد باللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس کا انتقال ہو، انتقال تو سب کا ہونا ہے نا بھائی، دنیا کا کوئی آدمی، میری آواز سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ نے؟ دنیا کا کوئی آدمی کسی بھی چیز سے انکار کر سکتا ہے، مگر قرآن کی یہ آیت 5ویں پارے کی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی جانب سے جب موت کے لیے اللہ کا حکم ہو جائے گا، تَقُولُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے 1000 تالوں میں، چاہے کتنے ہی محفوظ ہو جانا، ایک لمحہ نہ ادھر ہوگا نہ ایک لمحہ ادھر ہوگا۔ ایک شعر میں ایک آدمی کا سنا رہا ہوں، اے ابر کرم، ایک شاعر نے شعر کہا ہے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم کے عشق میں ایک صاحب نے شعر پڑھا۔ پھر کس نے پڑھا اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بات میں نے کچھ اور سوچ کے بیٹھا تھا، لیکن جو حضرت بیٹھ کے بیان کر رہے تھے ان کے بیان سے مجھے یہ چیز یاد آ گئی کہ مجھے اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ اے ابر کرم، اے ابر کرم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو۔ بارش کو کہہ رہے ہیں، بارش کو۔ بارش کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا بارش کو خطاب کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا؟ بارش کے لیے کہہ رہا اللہ سے، اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا تو برس، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ نبی کی محبت میں کہہ رہا ہے، اے ابر کرم ذرا، اب ساتھ تو دے دے رہے، مجھ سے ایسا بیان ہوتا نہیں کہ تم نہ بولو میں ہی بولتا رہوں، مجھ سے نہیں ہوتی بات۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ، دوبارہ دوسرے مصرے میں کیا کہا؟ اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکے۔ صحابی بھائی ایک شعر کا دوسرا مصرع سنیے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا تو برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ پھر دوسرے مصرے میں کیا کہا؟ اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا تو برس کہ جب وہ آ جائے تو جا نہ سکے۔ یہ محمد کی شان میں کہا گیا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ شعر کس نے لکھا؟ یہ شعر لکھا حضرت مولانا پالن حقانی نے۔ یہ مولانا پالن حقانی کون ہے؟ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے قول کو کوٹ کیا، اور ایسی شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کہ ایک انسان ساری دنیا کی اچھی صفت کے باوجود اگر دینی محفلوں میں بیٹھنے سے نفرت کرتا ہے، دینی محفلوں میں بیٹھنے سے نفرت کرتا ہے، دینداروں کی صحبت میں جانے سے بچتا ہے، تو حضرت مولانا اشرف علی مجدد باللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ خدشہ ہے،
بیٹھنا پسند کرتا ہے تو اس سے یہ امید ہے کہ وہ اللہ کا ولی بنے گا. اور ایک آدمی میں تہجد پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکات دیتا ہو، ساری دنیا کے اچھے عمل کرتا ہو، مگر برائی کیا ہے کہ دینی محفلوں میں جانے سے نفرت کرتا ہو اور دینداروں کی صحبت بیٹھنے سے، دینداروں کا بیان سننے سے نفرت کرتا ہو، تو اس ساری صفت کے باوجود یہ ڈر ہے کہ جس جگہ سے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، جب وہ وہاں نہیں جاتا تو یہ ہو سکتا ہے شیطان اسے کچک لے. بہرحال یہ کون صاحب ہے؟ یہ اپنے وقت کے جنہوں نے شعر لکھا، یہ اپنے وقت کے دنیا دار ہیں، یہ اپنے وقت کے دنیا دار ہیں، یہ اپنے وقت کے قوال ہیں. ان کے اندر ساری وہ صفت ہیں جو بہت ساری وہ صفت ہیں جو ایک اچھے انسان میں نہیں ہوتی. مگر شوق کیا تھا انسان کا؟ ان کا شوق یہ تھا کہ جب یہ پتا چلتا تھا کہ ہمارے علاقے میں کوئی دیندار عالم آیا ہوا ہے، فاضل آیا ہوا ہے، اچھا آدمی آیا ہوا ہے، تو یہ وہاں جلدی سے جاتے، مسواک کرتے، اپنا لباس اتارتے اور منہ دھوتے، ٹوپی لگاتے اور وہاں جا کر چپکے سے بیٹھ جاتے. ایسا ہی وقت آیا کہ انہیں پتا چلا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم آیا ہوا ہے اور بہت بزرگ ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. یہ شخص اپنے وقت کا قوال ہے، یہ شخص اپنے وقت میں رات دن رنگین زندگی گزار رہا ہے، دین بالکل پاس نہیں ہے. میرے دوستوں، مگر شوق کیا ہے؟ دینداروں کی صحبت میں بیٹھنا، دینی باتوں کو سننے کا شوق ہے. عمل کچھ نہیں کرتا، سنتا ہے بس. عمل کچھ نہیں کرتا، سنتا ہے بس. جلدی جلدی کپڑے پہنے اور جلدی سے ٹوپی لگوائی، مسواک کری اور وہاں جا کے بیٹھ گئے. وہ بزرگ کچھ بات کر رہے تھے، منہ سے رال نکل رہی تھی، کھچڑی کھا رہے تھے، کھانے کے بعد میں اور کھانے کے پہلے تھوڑی تھوڑی لوگوں کو بات بتا رہے تھے. ان کی طرف کو پلیٹ کیا اور کہا کہ کھا لے. منہ میں سے رال نکل رہی تھی. سچا واقعہ بیان کر. منہ میں سے ان بزرگ کا عمر زیادہ تھی، اپنے توازن میں نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، کھچڑی کھا رہے تھے. اور یہ آدمی اس صورت میں جبکہ ان عالم کے پاس زیادہ لوگ بیٹھ بھی نہیں رہے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. تمام دنیاوی صفت ایک دینی صفت نہیں ہے، مگر ان کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے شخص میں بیٹھا ہے. آنکھ بند کری اور کھچڑی کھا لی، آنکھ بند کری اور کھچڑی کھا لی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا. کون بنے؟ کھانے والی مسجد کے سامنے جو میں بہت چھوٹا سا تھا، میں نے ان کا بیان سنا تھا. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے شریعت و جہاد. جب بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ شریعت یہ ہے، جہالت یہ ہے، شریعت یہ ہے، جہالت یہ ہے. شریعت قرآن کی آیت حدیث پڑھ کے بیان کرتے تھے. تو میرے بزرگوں دوستوں، میں بھی دنیا دار، نہایت دنیا تھا. لیکن اب قاری عادل صاحب نے بتایا کہ ہمارے مدرسے کا جلسہ ہے، تو میں نے کہا کچھ بھی ہو، انسان کا جب تک آخری سانس نہ نکل جائے تب تک انسان کو مطمئن نہیں ہونا ہے. تب تک آدمی کو کیا ہونا ہے؟ مطمئن نہیں ہونا. بہرحال یہ مدرسہ اسی بات کی مثال ہے. چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جب یہ مدرسہ شروع ہوا تھا، جب کہ حالات اگر میں بیان کروں اس مدرسے کی شروعات کی، لیکن اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کے محنت، آپ لوگوں کی توجہ، حضرت قاری صاحب کی محنت، ہمیں تو لوگ سرپرست گاتے رہتے ہیں. ہم سال میں 2 دفعہ ادھر کو توجہ کریں، کبھی قاری صاحب فون پہ بات کریں، ہم انہیں بتا دیں نہیں کیسے کرنا، مشورہ دے دیں. لیکن نہ معلوم اللہ تعالیٰ تمہارے میری مغفرت کا ذریعہ بنا.
देखो सबसे अच्छा बिजनेस है, सबसे अच्छा बिजनेस। फरमाया एक बच्चा तालिब इल्म कायदा पढ़ने के लिए आया, कायदा पढ़ने के लिए आया और उसका इंतकाल हो गया, और उसका इंतकाल हो गया तो फरमाया कि कल को आलिम बनाकर अल्लाह उठाएंगे, क्योंकि उसकी जो नीयत थी वो आलिम बनने की, बना तो नहीं ना। ये छोटा सा आपका मदरसा है, लेकिन अगर आप इसका मुहासबा करेंगे, सच बताएं बड़ा दिल खुश होता है। बहुत से इदारे, बहुत सी जगह आपको ऐसी मिलेंगी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा बड़ा वहां पर पैसा जो है सासा पर खर्च हो रहा है, मगर रिजल्ट आपके बहरे के बराबर नहीं आता। आपके इस बहरे के मदरसे की सबसे बड़ी खूबी यह है, मैं अभी एक जगह पर कहीं पर गया, मैंने कहा भाई मदरसा कितना पुराना है? मदरसा पुराना है, सच्ची बात बता रहा हूँ, तकरीबन 80 साल पुराना मदरसा। एक मदरसे में गया, 80 साल मदरसा पुराना है, और मदरसे के अंदर जब देखा, मदरसे की बिल्डिंग जब देखी, तो कब तकरीबन उम्मत का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का वहां पर बिल्डिंग है। जब मालूम किया कि मुझे ये बताइए कि इस मदरसे से यहाँ के फारिगीन तलबा की गांव की तादाद क्या है? भाई देखिए, बातों का माहौल ना बनाए भाई, ये निजाम बाद में बना लेना। तो जब पूछा कि ये बताइए इस गांव के कितने बच्चे पढ़े हैं, तो मालूम हुआ, आप देख लेना कहीं जाकर, कि मालूम हुआ कि उस गांव के बच्चे उस मदरसे के अंदर से 2 भी हाफिज नहीं, 2 भी हाफिज नहीं है। आपका एक छोटा सा मदरसा, 2 कमरे, वो तो अल्लाह का घर है, सब जगह मस्जिद होती है, 2-3 पढ़ाने वाले, 2-3, और रिजल्ट क्या है? इस साल 2 बच्चे गांव के हाफिज हो रहे हैं। गांव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई घर ऐसा नहीं है जिसका कोई घर का कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मां तजवीद नाजरा कुरान ना पढ़ना जानता। ये आपका रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। कोई घर ऐसा नहीं निकलेगा जिस घर में कुरान पढ़ने वाला, और ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो मदरसा मदीनतुल उलूम में बच्चा पढ़ना आया है तो कुरान मजबूर नहीं पढ़ता, वो कुरान जो है तजवीद ही के साथ में पढ़ता है। ये यहाँ की तारीफ। और गांव के कितने बच्चे हाफिज हो गए? तकरीबन जो है 20 से ज्यादा आपके गांव के बच्चे इस मदरसे से, इस गांव के हाफिज हैं, बाकी के बाहर के अलग। ठीक, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि जब कहीं किसी बच्चे की तालीम का मसला आए और हम चलता भी ना दे रहे हो, मगर उस मिशन से, उस मदरसे से खुश हो जाए, तो अल्लाह का फरिश्ता उसको लिखता है। अल्लाह का फरिश्ता इस बात को भी लिखता है कि ये आदमी जो है इस निजाम से खुश है। एक आदमी उस निजाम से नफरत करता है, देना लेना कुछ नहीं, मदरसे के निजाम से नफरत करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के फरिश्ते ऊँघते नहीं है, सोते नहीं है, वो आपकी तमाम चीजों का रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल है कि इतने सारे बच्चों को यहाँ से जितने लोग उनकी माँ की कुर्बानी, नानी की कुर्बानी, दादा की कुर्बानी, और सबसे आखिर में उस आदमी की जो कुर्बानी है जो इस मिशन में बेचारा दे तो कुछ नहीं पाता, नहीं है उसके पास, मगर उससे कुछ होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने हमेशा नेकियों में बड़े रहते थे, हमेशा नेकियों में बड़े रहते थे जी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हर वक्त इस ताक में लगे रहते थे। कभी भाई वहां लड़ाई किस बात की थी? सहाबा की नेकियों में बढ़ने की। सहाबा का आपस का क्या मुकाबला था? हर आदमी चाहता था कि नबी की बात पर पहले लब्बैक मैं कहूं और नबी मुझसे खुश होकर के मुझे बशारत दे दे, यही तो था।
ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی گھر پر مال ہے وہ سب مال لے آؤ. اب یہ بتائیے مال عمر فاروق پر زیادہ تھا یا حضرت ابوبکر پر زیادہ تھا؟ مالدار کون تھا دونوں میں سے؟ دونوں، حالانکہ دونوں مالدار نہیں تھے، لیکن جب دونوں کا مقابلہ کرا جائے تو کون تھے؟ بول نہیں رہے، پتہ نہیں ہے اس کا مطلب، پتہ تو ہے، بولو بھی بھائی. کون تھے؟ حضرت عمر. کتنا ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، اتنا سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی نے کہا بھائی مال لے کر کے آؤ. مال لے آئے، مال لے آئے. حضرت ابوبکر کا اتنا سا اور حضرت عمر فاروق کا اتنا سارا. اللہ کے رسول اب آج حضرت عمر آج خوش ہو رہے ہیں. حضرت عمر آج خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو حضرت ابوبکر سے میں بازی لے گیا، سبقت لے گیا، آج تو مجھے اللہ کے رسول بڑی بشارت سنائیں گے. لیکن وہ رسول تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے. آپ کی ذہانت اور آپ کے جو الفاظ تھے، آپ کے جو سوالات تھے، کیا کیسے تھے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے متعلق قرآن نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی انسان تو ہیں مگر کیسے؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الی. انسان تو ہیں لیکن کیسے ہیں؟ جن کی کوئی مثال نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک نبی علیہ السلام کے متعلق جو قرآن نے اور اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ سب سے الگ بیان ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ بتاؤ عمر کتنے میں سے کتنا لے کر آئے؟ عمر کتنے میں سے کتنا لے کر آئے؟ ابو بکر بتاؤ کتنے میں سے کتنا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی بس گھر پر تیرا اور تیرے اللہ کا اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. حضرت ابو بکر نے کہا ہے تو اتنا سا، کیا کہا؟ بس گھر پر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. عمر تم بتاؤ. اللہ کے رسول سارے میں سے آدھا لایا. تو اللہ کے یہاں پر کون آگے بڑھتا ہے؟ یہ صحابہ بھائی مالدار آدمی تھے، جب یہاں سکے کچھ میں آئے جلدی چلتے. اب اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، اللہ نے ان سے کمرہ بنوا دیا. تو کچھ کیا کر دیا؟ کچھ بھی نہیں کرا. ایک آدمی نے 100 روپے کما کر لایا، بیوی کو دے دیے. 20 روپے دودھ کے لیے کسی بیچاری نے کر کے رکھے. ایک اللہ کے مدرسے جو ہے اللہ کے رسول کے مدرسے کا تقاضا آ گیا، 20 روپے اٹھا کے دے دیے. صابر بھائی نے قربانی زیادہ تھی، سہولت میں زیادہ تھی. اس پہ 20 تھے، 20 کے 20 دے دیے. وہاں لاکھوں تھے، اس میں سے دے دیے. تو قربانی کس کی زیادہ تھی؟ 20 والے کی نا. تو یہ میں بھائی سوچنا نا، وہ میرے بھائی ہیں اس لیے کچھ بھی کہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے کیا ہے؟ ہمارے دلوں کی قربانی. اس لیے میرے بھائیو دوستوں، اب کوشش ایک بات کی کرنی ہے. میری آخری آپ سے اپیل ہے، قوم میری مانتا بھی بہت ہے اور جو پڑوسی قوم بھی مانے، اور خالی مسلمان نہیں بلکہ میرے دوسرے بھائی جب بائک پہ بیٹھتے ہیں کوئی کہنا ہمارے برابر کے غیر، میرے دل کا تکلیف ہو. غیر دیکھیں وہ بھی ہمارے ہی، وہ بھی ہمارے ہی ہیں. اس نبی کی امتی وہ بھی، کوئی غیر نہیں ہے، سب نبی کے امتی ہیں. اور جس دن اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دے دے گا، ہو سکے ہم سے آگے بڑھ جائیں. اور وہ جو کچھ ہیں وہ ہماری کمی کی وجہ سے ہیں. مکے کے سب دلوں میں ایک تھا اللہ کا نبی، اور محنت جو ہوئی اخلاق کو پیش کرے تو سب دل لوگ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے نظر آئے. لیکن اللہ کے نبی کے امتی کیا کر گئے؟ بھول گئے. نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن نماز کے ساتھ ساتھ کسی نماز کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آج کل کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو سب کی پڑھنی ہے، فرض ہے. نماز کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، نماز کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھے کریں.
ज़कात तो सबको देनी है, कुरान तो सबको पढ़ना है, हाफिज तो सबको बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे नया अखलाक, हमें इस बात की कोशिश करनी है हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि हम बड़े घर वाले हैं, बड़े खानदानी हैं। एक बात बताओ जी, 5 आदमी की जमात है और एक आदमी उनमें से बदअखलाक है और उसके अखलाक बिल्कुल अच्छे नहीं, और उसने जमात में जाके मोहल्ले में कुछ बात पूरी कर दी, गाली दे दी, लड़ा, कुछ भी कर दिया, तो लोग किसे कहेंगे? लोग किसे कहेंगे? अजी जमात वाले ऐसे हैं। उस एक फर्द को नहीं कहने के। इसलिए क्या है, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि उसकी माँ ये कहे कि बेटा तो ऐसा हो जैसा मेरा, दामाद ये कहे कि भाई ससुर तो ऐसा हो जैसा मेरा। ये है मुसलमान। उसका चाचा और ताए ये कहें कि भाई भतीजा ऐसा हो जैसा मेरा। पड़ोसी जो बराबर में राकेश है, तो उसकी चची सुनीता है, तो उसके पास में उसकी फूफो बबीता रहती है, वो भी ये कहे कि भाई देखो आदमी कैसे भी सही, उनका ईमान कुछ भी सही, उनका मजहब कुछ सही, भाई आदमी को आदमी बहुत अच्छे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि सारे काम कर रहा है लेकिन जब नंबर आता है तो अखलाक सबसे गिराता है। इसलिए इस बात की कोशिश करनी है कि हमारी गाड़ी कहां खड़ी है, इस बात का मैं ध्यान रखूं। हमारी गाड़ी किसी के दरवाजे के सामने खड़ी है, ये अखलाक का मसला है। मुझसे किसी को तकलीफ, मैं रोड पे जा रहा हूं, मुझे बाइक कहां खड़ी करनी है, मैं आकाए मदनी सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती हूं। मेरी हर बात मेरे खानदान को, मेरे बाप को पहुंच रही है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंच रही है। मुझे कोई ये ना कहे कि भाई ये आदमी मुसलमान है, ये किसका नाम ले रहा है, इसके अखलाक नहीं होते। मेरे घर में डस्टबिन है या नहीं है, मेरा कूड़ा घर के बाहर पड़ा है, ये गलत है। लोग मुझे नहीं कहेंगे, ये कहेंगे नबी के नाम लेवे गंदा। मेरी जबान, मैं बाइक पे जा रहा हूं, मुझे कोई गाली दे दे, मैं सुन लूं, मैं कौन होता हूं? मेरे नबी ने तो उस औरत को याद करो जिसने कूड़ा डाला। इसलिए क्या है, कुरान के पढ़ने के साथ साथ, दीन के पढ़ने के साथ साथ दोस्तों ये भी देखना है कि हमारे नबी के बारे में मुकम्मल तरीके से फरमाया कुरान ने, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर हाल में नमूना बनाकर भेजा। हमारा कोई स्टेटस नहीं है मेरे दोस्तों, हम करोड़पति भी हो जाएंगे उम्मती नबी के। हमें ये देखना है कि जो चीज बुरी है, मेरे नबी ने जिसको बुरा कहा वो हमें बुरा लगना चाहिए। अगर मैं ऑटो चला रहा हूं, ये बुरा नहीं, लेकिन मेरे जो लोग मिलते हैं वो मुझे अच्छा कहते हैं, इसलिए कि मैं नबी का उम्मती। मुझे अल्लाह ने लाख रुपए दिए तो भी नबी का उम्मती हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं तो भी नबी का उम्मती हूं। जिस हाल में रहूं, मैं अपने नबी के अखलाक से मेरा मिलान होना चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश ये हो कि हर बच्चा आज कल तो एक बात की हमें और कोशिश करनी है। अब पहले हमें कोशिश पे बड़े खुश होते थे कि वैरे गांव में कोई बच्चा, गौर से सुनना वैरे वालों बार बार, कि वैरे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा नाज़रा कुरान से गाफिल नहीं है, सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, सब पढ़ते हैं, ये तो अच्छी बात है। और यहाँ हाफिज भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हाफिज कुरान तो हो, हाफिज होने के बाद कर क्या रहा है उस पर भी ध्यान। बच्चे ने नाज़रा कुरान को पढ़ा, उसके बाद में क्या है, तलबुल इल्मी फरीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम। ये मुकम्मल हदीस सिर्फ दीनी तालीम की बात नहीं करती, ये मुकम्मल इल्म की बात करती। और एक बात याद रखो, अगर आप हाफिज कुरान हो, आपकी इब्तदाई तालीम आपके मदरसे की है, बड़ी खुशी होती है जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, हाई कोर्ट में अंदर खड़े होकर अब आलिम आर्गुमेंट करते हैं। जब देखते हैं कि कहीं आर्किटेक्ट से बात होती है, पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने आर्किटेक्ट को उससे पहले हाफिज हो।
ہمارے بچے ایسے نکلنے چاہیے. ابھی مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک ہوتا فرض عین ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. بھائی بات لمبی تو نہیں ہو رہی؟ ارے سن رہے تو سنارا نہیں اٹھتا مجھے لگ رہے سن رہے. ایک ہوتا فرض عین ایک ہوتا فرض کفایہ. فرض عین کیا ہوتا بھائی سمجھ لو. جنازے کی نماز کسی بھی آدمی نے نہیں پڑھی اور جنازے کا دفنہ بغیر نماز کے ہو گیا تو ساری وہاں کی ساری بستی گنہگار ہوگی. یہ ہے فرض کفایہ. 4 آدمی نے بھی نماز پڑھ لی تو اب کسی سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. میت کا دفنہ بغیر نماز کے نہیں ہوگا. یہ ہے فرض کفایہ. مسجد میں ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کرا تو سب ذمہ دار ہیں. ایک نے بھی کر لیا سب کی طرف سے ہو گیا. ایسے ہی مدرسے کا ہونا اور اچھے قاری کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے. سمجھ لو آپ. ایک مکتب کا ہونا فرض کفایہ ہے اور جی فرض عین ہے لیکن ایک قاری کا ہونا شاندار قاری کا ہونا فرض کفایہ ہے. اگر اچھا قرآن پڑھانے والا قاری آپ کی بستی میں نہیں ہے سب گنہگار ہیں. کیونکہ جب ایک قاری نہیں ہوگا اچھا یہاں قرآن پڑھانے والے لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ کے یہاں سب سے پوچھ تاچھ ہوگی کیونکہ تعلیم کا نظام نہیں چلے گا. لیکن سارے بچے حافظ ہونے کے بعد صرف مدرسے میں پڑھائیں یہ لازم نہیں ہے. سمجھ لو. لیکن سارے لوگ دنیاوی شعبوں میں چلے جائیں یہ بھی خراب ہے. فرض کفایہ کی ذمہ داری حفاظ اور علماء کو پوری کرنی ہے. اب حافظ ہے. ابھی آپ نے سنا سپریم کورٹ میں بحث ہوئی اور کیا بحث ہوئی. ہمارے ہاں اصول کیا ہے بھائی. ایک مدرسوں کا فیض بتا رہا ہوں. مدرسوں کا فیض جب مدرسے سے پڑھنے والا عالم ڈاکٹر بنے گا جب مدرسے سے پڑھنے والا عالم انجینئر بنے گا تو آپ کی جو ٹوائلٹ کی سیٹ کی ڈیزائننگ وہ کرے گا. مسلمان کی بڑی بلڈنگ بن رہی ہوگی تو بتا دے گا حضرت آپ مسلمان ہو میں آپ کے کہتا ہوں دیکھو آپ کا جو بیت الخلا ہے وہ مستحب یہ نہیں ہے ایسے بننا بھائی اس کا رخ ایسا رکھنا. یہ کب بتائے گا جب آپ کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ دیندار ہوگا تو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. جب آپ کے بچے کا آپریشن ہو رہا ہوگا آپ کی بچی جو شمع ہے وہ ڈاکٹر ہوگی اور وہ مدرسے سے پڑھ کر رہی ہوگی تو جب وہ آپریشن کر رہی ہوگی تو اس کی زبان اوپر سورہ رحمان بھی چل رہی ہوگی اور جب وہ جائے گی تو جب وہ جائے گی پڑھنے کے لیے تو آیتیں پڑھتی ہوئی جا رہی ہوگی تو فائدہ ہو گیا. ابھی ایک بحث ہوئی سپریم کورٹ میں رولنگ بن گئی نظیر بن گئی. جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں قانون بنتا ہے وہ جو لوگ جاننے والے ہیں وہ کیا ہوتا ہے چھوٹی عدالتوں کے لیے سب عدالتوں کے لیے نظیر بن جاتا ہے. معلوم ہے آپ کو. پھر اس کی مثال دے کے کام چلتا ہے. ایک لڑکی 16-17 سال کی تھی دوسرا بچہ بھی تھوڑا سا بڑا. سپریم کورٹ میں بحث ہوئی. ان وکیل صاحب کو ریپرزینٹ کرنے والا آدمی دیندار تھا عالم تھا. اس نے کہا کہ یہ دونوں بچے مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کے مطابق ہمیں جینے کا حق ہے جی یعنی ہمارے قانون کے لحاظ سے. وہ بات مولانا صاحب بتانے میں سفل ہو گئے. کیا آپ یہ بات رکھیے دوسری جج صاحب کے سامنے اور اس آیت کو کوٹ کریے اس پیراگراف کو اس پیرا کو لکھیے اس قانون میں. ابھی چلو ہم لکھ دیں گے. کہاں دونوں بچے مسلمان ہیں اور قرآن اور حدیث کے متعلق ہم اسلام کے اندر بچہ اس میں بالغ ہو جاتا ہے. اب جب کسی کو آپتی نہیں ہے تو اسلام کے ماننے والے دونوں لوگ ہیں تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ہماری شادی کو انلیگل نہ ٹھہرائے چونکہ ہم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ دوبارہ سے بتائیے کیا بات ہے. کیا اسلام کے اندر واقعی میں بات لکھی ہے. اس کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا اگلی تاریخ پر اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا تمہاری شادی جائز ہے ہم تم پر کوئی روک نہیں لگا. یہ کب ہوا جب ایک عالم نے ان کی نمائندگی کری. تو ہماری کوشش یہ ہونی ہے انشاءاللہ ایک تو ہر بچہ حافظ ہو. 23 بچے حافظ نہ ہو گاؤں میں کوشش یہ ہو ہر بچہ حافظ ہو
हाफिज होने के बाद कुछ शानदार कारी बने, कुछ शानदार मुफ्ती बने और कुछ शानदार इंजीनियर बने, कुछ शानदार डॉक्टर बने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ड्यू यूनिवर्सिटी में और जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर में कितने हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ जो बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त में 13 आलिम वकील हैं, हर शोबे में आलिम हैं। अब हमें एक बात करनी है, ना हमें एजुकेशन के बगैर रहना है और ना हमें हाफिज होने के बगैर रहना है। और जैसा ख्वाब देखोगे अल्लाह वैसा पूरा कराएगा। आप जब ये कोशिश करोगे कि मेरे बच्चे का एक दिन का सिलेबस ही न छूटे और मेरे बच्चे का एक दिन मदरसा भी न छूटे, और कारी साहब बैठ के जब ये प्लान करेंगे कि आज इस स्कूल के ये बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ना चाहता है या मेरे मदरसे में प्राइमरी में पढ़ना आता है, आज इसकी प्राइमरी की छुट्टी है, तो उनके घरवालों को फोन करके कहा जाए देखो आज तुम्हारे बच्चे की छुट्टी है, बच्चे को 2 वक्त मदरसे फालतू भेजो। और जब कारी साहब की फिक्र ये होगी कि देखो आज आपके बच्चे का एनुअल एग्जाम शुरू हो गए हैं, हम बच्चे को आपके 4 घंटे की बजाय 2 घंटे बुलाएंगे, अब थोड़ा उधर मेहनत करने दो, 2 दिन का सबक रुकवा देते हैं, आमुक्ता चलाते रहेंगे। जब मदरसे की फिक्र, उलमा की फिक्र, गांव की फिक्र ये हो जाएगी कि मेरा हर बच्चा शानदार नुमाइंदा बने, तो यही उम्मत होगी कि ये कुरान भी सुना रही होगी और ये दुनिया के तमाम मशाहिद के अंदर आका मदनी अलैहिस्सलाम ने बकरी चराई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा बेचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की। हमें हर जगह पर अपने को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तब हम नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे उम्मती होंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने 2-3 बात बताई, एक तो हर घर में हाफिज हो इंशाअल्लाह, दूसरी बात हाफिज होने के बाद बच्चा कर क्या रहा है, उसे करना क्या है, उसकी पहले दिन से कोशिश हो, करेंगे भी इंशाअल्लाह भाई, इधर ध्यान में करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात क्या है भाई, तीसरी बात ये करने की कोशिश है हम नमाज सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दीन के तमाम कामों को हम इंशाअल्लाह पूरी तरह से अमल में लाएंगे। लेकिन याद रहे मुसलमानों, हमारे किसी मामले से, किसी भी अमल से ये नहीं लगना चाहिए कि ये आका मदनी अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मगर इससे इस बात की तमीज है। अरे ऐसे नबी के उम्मती हो, ऐसे नबी के उम्मती है हम, जिसमें हमें बैतुल खला में बैठने का तरीका सिखाया, ऐसे नबी के उम्मती है, ऐसे नबी के उम्मती हैं जिसने हमें यहां तक सिखाया कि दस्तरखान के साथ में बैठ के खाना खाना है। जी आज दुनिया की रिसर्च ये कह रही है कि वाकई में जो हर चीज पे रिसर्च हो रही है, यानी बैतुल खला में आज लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश सीट नुकसान दे रही है, घर में इंडियन सीट होनी चाहिए, साइंस कह रहा है। आज साइंस कह रहा है कि नीचे बैठ करके टॉयलेट जाने के फायदे, आज साइंस कह रहा है 3 दफा में पानी पीने के फायदे हैं। कर्ज ये है कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस पर सिर्फ यहाँ यूएस में और यूरोपियन ममालिक के जो साइंटिस्ट हैं वो सर्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, और आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग जरूर बहुत ना सही, लेकिन पूरी दुनिया में लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर मुसलमान क्यों बढ़ रहा है। और हमारे इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो तो यूं ही बढ़ जाता है अखलाक से, लेकिन दूसरी जगह के लोग तो इस्लाम को पढ़ के करते हैं। और छोड़ किसने रखा है दोस्तों, तो इसलिए कोशिश करेंगे आप गंदगी तो नहीं करेंगे, अपने घरों को साफ रखेंगे। ऐसी कोशिश करनी है कि आपका 7 साल का बच्चा भी ये सोचने पे मजबूर हो जाए, उसकी आदत बन जाए कि वाकई में इस्लाम तो ये है। बेटे मोहम्मद साहब बहुत छोटी बात से कहते, बेटे मोहम्मद साहब बहुत साफ थे, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं, इसलिए गलती मत करो, देखो कूड़ा कहां डलना है, बेटे टॉयलेट कैसे करना है, नबी के सबक, नबी को पूछो, नबी से पूछो, कारी साहब से पूछो, ये बताइए घर में सफाई के मुतालिक मेरे नबी का तरीका क्या था, पूछेंगे ना तब पता चलेगी ना। मैं सवारी पर जा रहा हूं, मेरे नबी का सवारी पे जाने का तरीका है ऐसा इस्लाम कि अगर तुम खड़े हो तो बैठने वाले को सलाम
तुम सवारी पे जा रहे हो, नीचे वाले को सलाम करो, पूछो तो सही इस्लाम आपसे क्या कह रहा है। तो इंशाअल्लाह पूछ के अमल करेंगे भाई। कसम खुदा की ऐसे मजहब के मानने वाले हो, ऐसे मजहब के मानने वाले हो जिसकी दुनिया कर रही है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? क्या फरमाया कि जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा। आज पूरी दुनिया में थैंक यू पढ़ाया जा रहा, ज़बान तो बदल ही है ना। तरीका किसका है? नबी का। फरमाया जो आदमी छोटा बन जाएगा, कल क़यामत के रोज मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस बात का साबित हूं कि अगर छोटे बनने में इज्जत ना मिले तो कल क़यामत के रोज मुझसे ले लेना। सॉरी क्या है? आज हर स्कूल में हर जगह सॉरी और थैंक यू पढ़ाया जाता है। ये शुक्रिया और माफी मांगना ही तो है। हमारे तरीका को दुनिया ने अपना लिया मेरे दोस्तों, और दुनिया आज अच्छी बन रही है। काश हम भी अपने नबी के सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर बच्चा मदरसे में पढ़ना आएगा। सब लोग नियत करेंगे अपने छोटे छोटे से बच्चों को हाफिज बनाने करेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज बनाने के बाद देखेंगे उसकी हाफिज बनते वक्त ये देखें उसका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि चाहे वो डॉक्टर बन जाए चाहे वो मुफ्ती बन जाए। हाफिज तो सब बनाएंगे इंशाअल्लाह। जब हम कब्र में चले जाएंगे कुरान पढ़ेगा तो इसका सवाब किसको मिलेगा? हमें मिलेगा ना। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो जब रास्ते में चला करो तो अपने हाथ पे चला करो। ये इस्लाम कह रहा है। आपके बैग लेने से, आपके चलने से किसी को तकलीफ ना हो, आपकी नो पार्किंग से किसी को तकलीफ ना हो, आपके मोहल्ले की गंदगी से किसी को तकलीफ ना हो। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सही अमल की तौफीक अता फरमाए।